کالی حویلی کا راز بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب گاؤں مٹی، خاموشی اور اندیشوں سے آباد ہوا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے مغرب میں ایک وسیع مگر ویران حویلی کھڑی تھی، جسے سب کالی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ دن کے وقت بھی اس کے آس پاس عجیب سی اداسی منڈلاتی رہتی اور شام ڈلتے ہی وہاں کا راستہ سنسان ہو جاتا۔ حویلی کی دیواریں سیاہی مائل تھی، جیسے وقت نے ان پر اندھیرا مل دیا ہو۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ حویلی ایک طاقتور مگر ظالم رئیس کی تھی، جس کے ظلم و جبر کی کہانیاں نسلوں سے سنائی جا رہی تھی۔ کہتے تھے کہ رئیس نے اپنی حویلی میں ایک بے گناہ لڑکی کو قید رکھا اور پھر ایک رات اسے تہہ خانے میں زندہ دفن کر دیا۔ اسی رات سے حویلی میں چیخوں، آہوں اور زنجیروں کی آوازیں گونجنے لگی۔ رئیس تو مر گیا، مگر اس کا گناہ حویلی کی دیواروں میں جذب ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت حویلی کے جھڑکوں سے مدھم روشنی دکھائی دیتی ہے اور کوئی سایہ آہستہ آہستہ صحن میں گھومتا رہتا ہے۔ اس سے خوف نے گاؤں والوں کو برسوں تک جکڑے رکھا۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جو باقی لوگوں کی نسبت کم خوفزدہ اور زیادہ تجسس رکھنے والا تھا۔ وہ بزرگوں کی کہانیاں غور سے سنتا، مگر اس کے دل میں سوالات جنم لیتے رہتے۔ اس کا خیال تھا کہ خوف کی ہر کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ ایک شام جب گاؤں پر خاموشی غیر معمولی حد تک گہری ہو گئی، حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کالی حویلی جا کر سچ کا سامنا کرے گا۔ اس نے ایک پرانا چراغ تیار کیا اور تنہا میں اس راستے پر چل پڑا جو حویلی کی طرف جاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا، ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی گئی اور اس کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ حویلی کا دروازہ بند تھا، مگر اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اندر سانس لے رہا ہو۔ حارث نے ہمت جمع کی اور دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ چڑچڑاتا ہوا کھل گیا، جیسے مدتوں بعد کسی نے اسے چھیڑا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی سناٹا اس پر ٹوٹ پڑا اور چراغ کی لو کانپنے لگی۔ اسی لمحے حارث کو یوں محسوس ہوا جیسے حویلی نے اسے پہچان لیا ہو۔ حویلی کے اندر ہر قدم کے ساتھ گرد اڑتی اور فرش پر اس کے قدموں کی نشان واضح ہوتے جاتے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان نشانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور جوڑا بھی بنتا جا رہا تھا۔ حارث نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک شکستہ آئینہ نظر آیا جو دیوار سے آدھا لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس میں دیکھا، اسے اپنا عکس دھندلا سا دکھائی دیا، مگر اس کے پیچھے ایک عورت کا سایہ کھڑا تھا۔ حارث نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا اور چراغ کی روشنی تیز ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں ایسی سردی پھیل گئی کہ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دیواروں سے مدھم سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی پرانی بات دہرا رہا ہو۔ اس کے کانوں میں رونے کی آواز گونجنے لگی، جو براہ راست دل میں اتر رہی تھی۔ حارث سمجھ گیا کہ وہ کسی عام جگہ پر نہیں ہے، بلکہ ایسے راز کے دہانے پر کھڑا ہے جو برسوں سے دفن تھا۔ رونے کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے حارث ایک تنگ راہداری میں پہنچا جو نیچے تہہ خانے کی طرف جاتی تھی۔ سیڑھیاں بوسیدہ تھیں اور ہر قدم پر مٹی جڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، اس نے ایک لوہے کا دروازہ دیکھا جس پر زنگ آلود زنجیریں لپٹی تھی۔ اچانک زنجیریں خود بخود ہلنے لگی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر کا منظر خوف سے بھرپور تھا۔ تہہ خانے کی دیواریں نمی سے سیاہ تھیں اور فرش پر پرانے نشانات بنے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ایک عورت کا سایہ بیٹھا تھا، جس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور حارث کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کا درد اور غصہ جمع تھا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا کہ وہ اس حویلی کی قیدی ہے اور اس کے ساتھ ہونے والا ظلم کبھی فراموش نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ پورا تہہ خانہ کانپ اٹھا۔ حارث کے قدم جیسے زمین میں جم گئے اور وہ بولنے سے قاصر ہو گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی جسے رئیس نے زبردستی حویلی میں قید کیا۔ اس نے مزاحمت کی تو اسے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا اور پھر ایک رات زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس کی روح اسی لمحے سے اس حویلی میں قید ہوگی۔ وہ ہر اس شخص کو ڈراتی رہی جو یہاں آیا، مگر اس کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ انصاف مانگنا تھا۔ اس نے حارث سے کہا کہ اگر گاؤں والے سچ نہ جان پائے تو اس کی روح کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی۔ جیسے جیسے وہ بولتی گئی،
دیواروں سے سرخ سائے ابھرنے لگے اور چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ حارث کا سانس گھٹنے لگا، مگر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کا سچ سب کے سامنے لائے گا۔ یہ سنتے ہی عورت کا سایہ دھندلا پڑنے لگا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی جل رہی تھی۔ اس نے آخری بار کہا کہ اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو یہ حویلی ہمیشہ خون مانگتی رہے گی۔ حارث بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ حویلی کے باہر پڑا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس کے دل میں رات کا اندھیرا بھی باقی تھا۔ وہ سیدھا گاؤں گیا اور بزرگوں کو سب کچھ بتایا۔ شروع میں کسی نے یقین نہ کیا، مگر اسی رات حویلی سے ایسی آوازیں آئی جو پہلے کبھی نہ سنی گئی تھی۔ چیخیں، دیواروں کے گرنے کی آوازیں اور ہوا کا شور گاؤں تک سنائی دیا۔ خوف کے مارے سب جمع ہو گئے۔ بزرگوں نے پرانی رسم کے مطابق چراغ جلائے اور سب حویلی کے سامنے دعا کے لیے اکٹھے ہوئے۔ جیسے ہی دعائیں شروع ہوئی، آسمان پر بادل چھا گئے اور ہوا میں سردی بڑھ گئی۔ حویلی کی دیواریں لرزنے لگی، جیسے کوئی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر دل خوف سے اور افسوس سے بڑا ہوا تھا۔ دعا کے دوران اچانک وہی عورت کا سایہ سب کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر غصے کے بجائے سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہری آہ بڑھی۔ اسی لمحے حویلی کے اندر زوردار آواز آئی اور تہہ خانہ زمین میں دھنس گیا۔ عورت کا سایہ آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ ہوا تھم گئی اور اندھیرا چٹنے لگا۔ گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، مگر خوف مکمل ختم نہیں ہوا۔ سب جانتے تھے کہ جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ آسانی سے بلایا نہیں جا سکتا۔ حویلی اب بھی کھڑی تھی، مگر اس کی خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور گاؤں میں سکون لوٹ آیا، مگر کالی حویلی اب بھی سب کی نظروں میں رہتی۔ حارث اکثر رات کو خواب میں اس عورت کو دیکھتا جو خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری ہوتی، مگر ساتھ ہی ایک یاد دہانی بھی۔ حویلی کی دیواریں آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، جیسے وقت خود اسے مٹا رہا ہو، مگر رات کے وقت وہاں سے گزرنے والوں کو اب بھی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کہانی کی باز گشت ہے جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ حارث بوڑھا ہو گیا، مگر اس نے بچوں کا ہمیشہ کالی حویلی کا احترام کرنا سکھایا۔ وہ کہتا تھا کہ ظلم کا انجام کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ حویلی اب ملبے میں بدلنے لگی تھی، مگر اس کا سایہ گاؤں کے دلوں میں زندہ تھا۔ رات کی خاموشی میں کبھی کبھار ایک مدھم سسکسی سنائی دیتی جو ماضی کی یاد دلاتی۔ لوگ جان گئے تھے کہ کچھ جگہیں صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتی بلکہ کہانیاں بن جاتی ہیں۔ ایک رات حارث نے آخری بار حویلی کی طرف دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے دور سے الوداع کہا ہو۔ اسی رات وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح حویلی کا مرکزی حصہ زمین میں بیٹھ چکا تھا۔ لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ کسی نے کچھ نہ کہا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ انجام ناگزیر ہے۔ آج کالی حویلی صرف ایک داستان ہے، مگر رات کے وقت وہاں سے گزرنے والے اب بھی دل مضبوط کر کے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کان لگا کر سنا جائے تو ایک مدھم سی آواز اب بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی اس سے بعد کی یاد دہانی ہے کہ ظلم کبھی دفن نہیں ہوتا، اور سچ چاہے کتنا ہی پرانا ہو آخر کار سامنے آ جاتا ہے۔